बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम है मोहसिन खान और आज का हमारा टॉपिक है इसम नकरा और इसकी अक़साम। इसम नकरा, इसको इसमें आम भी कहा जाता है, किसी आम चीज़, जगह या शख्स के नाम को, जैसे कि हमने पहले लेक्चर में आपको बताया है। इसकी अक़साम की वजाहत हम आज करेंगे। इसम नकरा की अक़साम: इसम ज़ात, इसम फ़ाइल, इसम मफ़ूल, इसम हालिया, इसम माविज़ा, इसमें सिफ़त, इसमें हासिल, मसदर। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में इस अक़साम की हम मिसालों के साथ वजाहत करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसमें मारिफ़ा और इसकी अक़साम को कवर किए थे। अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें ज़ात क्या है? इसमें ज़ात वो इसम है जिसके ज़रिए एक शे की पहचान दूसरी से अलग समझी जाए, यानी कि इंसान, हैवान, दिन, रात, बच्चा, मर्द। आप देख सकते हैं कि इंसान, इसकी पहचान जो है वो हैवान से अलग है। दिन से की पहचान जो है वो रात से अलग है। अब इसकी अक़साम की हम बात करते हैं। इसमें ज़ात की अक़साम क्या क्या है? तो इसमें ज़ात की जो अक़साम की तादाद है वो 7 है। इसमें जिन्स, इसमें ज़रफ़, इसमें सौत, इसमें आला, इसमें मुसग़्ग़र या तस्ग़ीर भी इसको कहा जाता है, इसमें जमा और इसमें मुकब्बिर। ये इसकी 7 अक़साम है। इसकी एक एक का बारी बारी हम वजाहत करेंगे और इसकी मिसालों के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। और इसके बाद हम बाकी जो इसम नक़ीरा की मशहूर अक़साम है उसकी वजाहत करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर के देखने के बाद आपको इस टॉपिक पर कोई मसला पेश नहीं आएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इसमें ज़ात की अक़साम: पहला इसमें जिन्स है। इसमें जिन्स की हम तारीफ़ कर लेते हैं। जो अल्फाज किसी चीज़ की जिन्स का तयन करे इसमें जिन्स कहलाता है। यानी कि जो इसम किसी चीज़ की जिन्स का तयन करे, जैसे कि कौवा, घोड़ा, बकरी, मुर्गी, तोता। आप इन अल्फाज को देख सकते हैं कि इसमें किसी जिन्स का तयन किया गया है। कौवा देखिए आप, ये क्या है? ये नर है, मेल है। घोड़ा, ये मेल है, जिन्स का तयन किया गया है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ज़रफ़: इसमें ज़रफ़ वो इसम है जिसमें जगह या वक्त के मानी पाए जाए। इसकी 2 किस्में भी हैं, लेकिन पहले हम इसमें ज़रफ़ को ज़रा जान ले। ज़रफ़ के मानी है बर्तन, यानी कि ज़रफ़ के मानी बर्तन के भी है और गुंजाइश के भी। ये दोनों माने हम इसके ले सकते हैं, लफ्ज़ी माने हैं ये। तो जिस तरह से हमने डिफिनीशन में बात की कि वो इसम जो जगह या वक्त के मानी इसमें पाए जाए उसको इसमें ज़रफ़ कहा जाता है। वो इसम जिसमें वक्त या जगह के मानी पाए जाए इसको क्या कहते हैं? इसमें ज़रफ़। तो जैसे कि मस्जिद, स्कूल, बाग, ये क्या है? ये इसमें ज़रफ़ की मिसालें हैं। शाम, दिन, रात, ये क्या है? ये इसमें ज़रफ़ की मिसालें हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें ज़रफ़ की इसके अलावा भी 2 अक़साम है। इसमें ज़रब मकान और इसमें ज़रब ज़मान। इसमें ज़रब मकान क्या होता है? वो इसम जो किसी जगह या मकाम के लिए बोला जाए, इसमें ज़रब मकान कहलाते हैं या इसको कहते हैं। जैसे कि लाहौर एक जगह का नाम है, स्कूल, मस्जिद, कमरा, अस्पताल, सड़क, डाकखाना वगैरह, ये क्या है? ये मकान, जगह के नाम है, एक जगह को कहते हैं। ठीक है। और अब इसमें ज़रब ज़मान की बात हम कर लेते हैं। वो इसम जो वक्त या ज़माने को ज़ाहिर करे, इसमें ज़रब ज़मान कहलाता है। मसलन सुबह, सुबह जो है ये एक वक्त है। शाम, कल, परसों, दोपहर, मिनट, घंटा, महीना, साल, ये क्या है? ये ज़मान है। ये वक्त का तयन हमें दे रहा है कि प्लावक है, प्लावक है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है इसमें सूद। सूद की मानी जो है वो आवाज़ के हैं। बस वो इसम जो किसी जानदार या बेजान इसम की आवाज़ को ज़ाहिर करे। मसलन काए काए, कौवे की जो आवाज़ है, चू चू,
میو میو، ایسی آوازوں کو اس میں صوت کہا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو جاندار یا بے جان کی آواز کو ظاہر کرے اس کو کیا ہم کہیں گے، اس اسم کو اسم صوت۔ آگے بڑھتے ہیں، اسم اعلیٰ، وہ اسم جس میں کسی اوزار کے معنی پائے جائے، مثلا قلم، سوئی، چاقو وغیرہ وغیرہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ کسی آلے کے نام ہے، اوزار کے نام ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسی چیزوں کو ہم کیا کہیں گے؟ ایسے اسم کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم اعلیٰ۔ تو یاد رکھیے گا، جب کسی چیز یعنی کسی اوزار کا نام آ جائے تو اس اسم کو ہم اسم اعلیٰ کہیں گے۔ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اگلا ہمارے پاس ہے اسم مصغر، یا اس کو ہم اسم تصغیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ بڑی چیز کو چھوٹا ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہونے والے اسم کو اسم مصغر یا اسم تصغیر کہا جاتا ہے۔ مثلا ڈبہ سے جب اس کو ہم چھوٹا ظاہر کرنا چاہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ڈبیا۔ باغ سے باغیچہ۔ اسم مکبر، یہ اسم مصغر کا الٹ ہے، اس کا الٹا ہے۔ کسی چھوٹی چیز کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہونے والے اسم کو اسم مکبر کہتے ہیں۔ مکبر بڑے کو کہتے ہیں اور مصغر جو ہے وہ چھوٹے کو کہا جاتا ہے۔ مثلا بات سے بتنگڑ، ہم کہتے ہیں نا کہ یہ پلاٹ جو ہے وہ بات سے بتنگڑ بنا رہا ہے۔ پگڑی سے پھگڑ، گٹلی سے گٹل، تو یہ کیا ہے؟ یہ اسم مکبر ہے، یعنی کہ چھوٹی چیز کو بڑا بنانا، چھوٹی چیز کو بڑا ظاہر کرنا، اس کو اسم مکبر کہا جاتا ہے۔ میں نے اس کی معنی بھی آپ کو بتا دی کہ مکبر جو ہے وہ بڑے کو کہا جاتا ہے اور مصغر جو ہے یہ چھوٹے کو، یعنی کہ اکبر اور اصغر، ٹھیک ہے۔ اصغر جو ہے وہ چھوٹا، اکبر بڑا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم مکبر اور اسم اصغر، یعنی کہ بڑے چیز کو چھوٹا ظاہر کرنا اور چھوٹے چیز کو بڑا ظاہر کرنا، ان دونوں کو کیا کہیں گے؟ اسم مصغر اور اسم مکبر۔ آخری قسم کی جانب بڑھتے ہیں، اسم جمع، یعنی کہ اسم ذات کی یہ کیا ہے؟ یہ آخری قسم ہے۔ اسم جمع کیا ہوتے ہیں؟ ایسے الفاظ جو واحد کے مفہوم میں جمع کو ظاہر کرے اسم جمع کہلاتے ہیں۔ مثلا قطار، قطار کو آپ لیجئے تو اس میں تو زیادہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ جماعت، جماعت میں بھی ایک سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو جمع ہے، لیکن یہ تو اس کو تو ہم واحد استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ جمع کو۔ گروہ، گروہ میں بھی ایک سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ فوج، فوج بھی ایک سے زیادہ لوگ اس میں ہوتے ہیں۔ جلسہ، یہ تو ہوئی اسم ذات کی اقسام۔ اسم نکرہ میں جو اس پہلا اسم اسم ذات، یہ تو ہوئی اس کی اقسام۔ اب ہم اسم نکرہ کی باقی اقسام کی بات کر لیتے ہیں۔ اسم فاعل، ایسا اسم جو کسی کام کرنے والے کے لیے استعمال ہو مگر وہ کام کرنے والے شخص کا اصلی نام نہ ہو، اسم فاعل کہلاتا ہے۔ جیسے کرنے والا، اداکار، بیکاری، مزدور۔ مثلا جیتنے والے کھلاڑی کو انعام ملا، یعنی کہ یہاں پر کھلاڑی، کھلاڑی کیا ہے؟ اسم فاعل ہے۔ یہاں پر اگر کسی کا نام استعمال ہوتا تو پھر تو وہ اسم ہوتا۔ تو اسم فاعل کیا ہوتا ہے؟ جس میں کسی کا نام استعمال نہ ہو لیکن اس کے لیے جو اسم استعمال ہوئی ہو، اصل نام کے بجائے جو اسم استعمال ہوئی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم فاعل۔ یہاں پر دیکھیے مثال میں کھلاڑی، کھلاڑی کیا ہے؟ یہ اسم فاعل ہے۔ پھر اسم فاعل کی الگ سے دو اقسام ہے، اس پر ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ اسم فاعل قیاسی اور اسم فاعل سماعی، تو اس پر ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اسم مفعول۔ اسم مفعول کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جو کسی ایسے شخص یا ایسی چیز کے لیے استعمال ہو جس پر کوئی فعل واقع ہو چکا ہو، یا وہ اسم جو کسی مفعول کی بجائے استعمال، اسم مفعول کہلاتا ہے۔ اس کے مثالیں دیکھ لیجئے، لکھا ہوا، سنا ہوا، دیکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کی الگ سے پھر اقسام ہے، اسم مفعول قیاسی، اسم مفعول سماعی۔ تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے، اس ویڈیو میں تو یہ کور نہیں ہو سکیں گے، پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔
آنے والی ویڈیو میں ہم اسم مفعول بنانے کے قاعدے بھی ڈسکس کریں گے۔ مفعول اور اسم مفعول میں فرق کیا ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اب بڑھتے ہیں اسم حالیہ۔ وہ الفاظ جو کسی دوسرے اسم کی حالت کو ظاہر کرے اسم حالیہ کہلاتے ہیں، یعنی جس اسم کی حالت ظاہر ہو یا جس اسم کی حالت معلوم ہو اسے ذوالحال یعنی حال والا کہتے ہیں۔ مثلا ہنستا سے ہنستا ہوا، ہنستی ہوئی یا ہنستے ہوئے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر تا تے تی دو بار آئے پھر ہوا ہوئی ہوئے نہیں لگاتے۔ مثلا روتے روتے، ہنستی ہنستی، ٹہلتا ٹہلتا، پھر اس کے ساتھ ہم ہوا ہوئی ہوئے استعمال نہیں کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ 5 نمبر ہے اسم معاوضہ۔ وہ الفاظ جو کسی کام کی اجرت یا معاوضہ کو ظاہر کرے اسم معاوضہ کہلاتے ہیں۔ مثلا اس کپڑے کی سلائی کیا ہے، یعنی کہ اس کی سلنے کی قیمت کیا ہے، سلائی کی قیمت کیا ہے۔ گندم کی پسپائی کیا ہے، تو اس میں پسپائی اور سلائی جو ہے وہ اسم معاوضہ ہیں۔ اگلا ہے جی اسم صفت۔ اسم صفت کیا ہے؟ اسم صفت اسم نکرہ کی ہی ایک قسم ہے، یہ اس کی ہی ایک قسم ہے۔ ایسے اسم جو کسی چیز یا شخص کے وصف، حالت، خصوصیت یا کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں اسم صفت کہلاتے ہیں۔ مثلا شیر بہادر جانور ہے، گلاب کے پھول سرخ ہیں، احمد بڑا بھائی ہے، نوید چھوٹا۔ اس میں شیر بہادر ہے، بہادر کیا ہے؟ یہ تعریف ہے، اس میں صفت ہے۔ گلاب کے پھول سرخ ہے، اس میں سرخ کیا ہے؟ یہ اس میں صفت ہے۔ احمد بڑا بھائی ہے، بڑا کیا ہے؟ اس میں صفت ہے، اور چھوٹا کیا ہے؟ یہ اس میں صفت ہے۔ اور جس چیز کی یعنی اس میں موصوف کی اب ہم بات کر لیتے ہیں، جس میں کسی شخص یا چیز کا وصف بیان کیا گیا ہو وہ کیا ہوتے ہیں؟ اس چیز کو کیا کہیں گے؟ اس میں موصوف، اس کو موصوف کہا جاتا ہے۔ اس میں صفت کی پھر 5 اقسام ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اس پر الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ اس ویڈیو میں تو یہ کور نہیں ہو سکتے، پھر تو یہ ویڈیو بہت زیادہ ہو جائے گی، لیکن انشاءاللہ اس پر الگ ویڈیو بنائی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں اسم نکرہ کی آخری قسم کی جانب، اسم حاصل مصدر۔ وہ اسم جو مصدر سے بنے اور اس میں مصدر کے معنی پائے جائے وہ حاصل مصدر کہلاتا ہے۔ مثلا بچانا سے بچت، ملانا سے ملاوٹ، چمکنا سے چمک۔ انشاءاللہ اس پر بھی ہم الگ سی ویڈیو بنائیں گے، اس کے حاصل مصدر کے بنانے کے قاعدے کو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔